صحابی نبی جنتی جنتی، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، پہچان صحابہ میری شان صحابہ، صحابی نبی جنتی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم حضرات، اس چینل پہ صحابہ کرام کے بارے میں مستقل پروگرام کیا جا رہا ہے، لہذا اس چینل کے لیے یہ ایک تقریر مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جس کا عنوان ہے صحابہ کی ضرورت کیوں۔ صحابہ کی فضیلت پر، صحابہ کی اہمیت پر، صحابہ کے تقویٰ اور طہارت پر تو بہت سی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ نیا عنوان ہے کہ صحابہ کی ضرورت کیوں۔ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ اسے 5 باتیں کریں گے۔ کتنی بات کریں گے؟ 5 باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسی کے ساتھ ایک جملہ سنیے گا، اسی کے ساتھ اسلام دستور حیات ہے، اسی کے ساتھ اسلام عملی شکل کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے۔ لہذا جو عملی شکل میں ہو، تھیوری کے علاوہ جو پریکٹیکل بات کرتا ہو، اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے کہ وہ عمل کر کے اس بات کو ثابت کرے کہ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ عملی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کی ٹیم، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر نظر ڈالی اور اس میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، پھر پوری دنیا پہ نظر ڈالی اور ان میں سے ان لوگوں کے دلوں کو جھانک کر کے ان کا انتخاب کیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور جو صحابہ بنیں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ محض ایک امیجن ہے، یہ محض ایک سوچ ہے، بلکہ صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا دنیا والوں کو کہ جو بات قرآن نے کہی ہے، جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ عملی شکل میں پاسبل ہے۔ اگر صرف نبی کی ذات کو لیا جائے تو جتنی باتیں میں بتاؤں صحابہ کے بارے میں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں موجود ہے، لیکن جب کبھی نبی کا نام آج بھی آتا ہے اور اس کے پہلے بھی، تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات الگ ہی ہے۔ یہ کہہ کر کے، حالانکہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، انسان ہیں اور انہوں نے عمل کر کے دنیا والوں کو بتایا، لیکن پھر بھی ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ، دلیل دے رہا ہوں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی عبادت کا شیڈول کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نماز پڑھتے راتوں میں اٹھ کر کے، کسی دن نہیں بھی اٹھتے ہیں، نفل روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں نفلی روزہ۔ یہ ساری باتیں سن کر کے انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات یہ نیکی کے کرنے میں کہ وہ تھوڑا بھی نیکی کرے تو کیا ہے، بہت ہے، ہم کو تو بہت زیادہ کرنا پڑے گا تو ہماری نجات ہوگی۔ آج ہم اس کا الٹا جملہ بولتے ہیں، جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اللہ کے رسول کی مثال نہیں دیجیے، اچھا پھر کس کی مثال دی جائے؟ تو یہ ایک بات ہے کہ یہ قیامت تک لوگ اس قسم کا سوچ رکھیں گے، کیونکہ جب آپ ایک آدمی کو ایکسٹرا آرڈنری مانتے ہیں، بعض لوگ تو نور ماننے کے لیے تیار ہے، بعض بشری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسی شکل میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی شکل میں ایک ٹیم بھی تیار رہے کہ
کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو اس ٹیم نے بھی عمل کر کے دکھلایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہی کیا ہے عمل زندگی میں سارے کے سارے. یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے. مثال کے طور پر میں چند باتیں پیش کرتا ہوں. میں واقعات تو نہیں بیان کر پاؤں گا لیکن میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اگر سچے ایمان کی ڈیمانڈ کی گئی تو صحابہ سے زیادہ سچا ایمان کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکا. اگر یہ کہا گیا کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے تو خوف خدا کی انہوں نے ایک بہترین مثال پیش کی. اسی طریقے سے اگر یہ کہا گیا کہ بھائی امانت میں خیانت نہ کی جائے تو ہمارے پاس اس کی مثال صحابہ میں ایک سے ایک موجود. میں اگر صرف ایک ایک پر بات کروں تو کئی مطلب 10 15 منٹ کم سے کم ایک ایک ٹاپک پر بات کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر کبھی بھی ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیں تو وہ بھی ہمارے پاس صحابہ کی مثال اس میں بھی موجود ہوئی. اسی طریقے سے اگر آپ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر تجارت کو ایمانداری سے کہا گیا پیش کریں تو صحابہ نے تجارت کو ایمانداری سے کر کے دکھلایا. ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے جان بوجھ کر تجارت میں بے ایمانی کی ہو. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کہ انسانی کمزوری یا انسانی تقاضے کے تحت ایسی بات ہو گئی تو اتنا زیادہ اس پر شرمندہ ہوئے, اتنے زیادہ پشیمان ہوئے کہ انہوں نے اس پر اتنی توبہ کی کہ وہ ایمانداری سے زیادہ ثواب ان کو توبہ کرنے کا مل گیا. اسی طریقے سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی بات کہی کہ مزدور کو چاہیے کہ مزدوری بھرپور کرے, جو وعدہ کرے اس کے خلاف ہی نہ کرے. اسی طریقے سے مالدار کہ اگر مال آ جائے تو فیاضی کریں تو ہمارے پاس ایک سے ایک مثال موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود ہیں. سچا ایمان میں ابو بکر جیسا شخص موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے خوف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بقیہ کے اندر خوف نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کر دی کہ دنیا دنگ ہے. اگر غربت آ جائے تو شرافت اور غنا مطلب یہ غریب ہیں, پریشان ہیں, کھانا نہیں کھائیں, ہم تو صرف تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو 20 لوگوں سے پرابلمز کو ذکر کرتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو. یہاں تو کھانا ہی نہیں ہے گھر میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غنی شخص موجود ہے کہ بھوک سے جو ہے وہ بعد میں جب ان کی حالات اچھے ہوتے کہتے ہیں کہ میں بھوک سے گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کی بیماری, حالانکہ مجھے مرغی کی بیماری نہیں تھی, میں بھوک کی, لیکن کسی سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر عدالت کی بات آ گئی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے اور قاضی نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ صاحب آپ اس وقت کیا ہے مدعی مدعا علیہ, جیسے عام آدمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا ویسا برتاؤ کیا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کی گواہی پیش کی. ایک معاملہ تھا, عدالت نے صاف کہہ دیا, ہاں, اور گواہی بھی کس کی ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کی گواہی پیش کی گئی ہے, جس کو اللہ نے گواہی دیا کہ یہ جنت میں سردار ہوں گے, ان کی گواہی پیش کی. لیکن قانونی لحاظ سے یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے مقابلے میں باپ کے فیور میں نہیں قبول کی جائے گی. جج نے انکار کر دیا, امیر المومنین ہیں, ادھر نواسے رسول ہیں, تو اگر جج عدالت کی کرسی پر بیٹھا لا گیا تو انہوں نے اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی ہے تو اتنی ایسی سلطنت کہ لوگ کانپتے ہیں اور وہ خدا سے کانپتے ہیں. ایک چیز پر حضرت عمر کا دور دیکھ لیجئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیجئے. آج لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کوئی جمہوریت اس وقت ایسی نہیں جو کرپشن کے بغیر چل رہی ہو, اور اتنا بڑا کرپشن ہے کہ اب کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے ان پیسوں کو گننے میں, اتنا بڑا کرپشن ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سرکاری پیسے سے چراغ جل رہا ہے تو پوچھتے ہیں آپ آئے کیوں ہیں, آپ کو ذاتی بات کرنی ہے یا سرکاری؟ انہوں نے کہا ذاتی بات کرنی ہے. کہا یہ چراغ جو جل رہا ہے اس کو بجھا دیجئے کیونکہ یہ سرکاری تیل سے جل رہا ہے, سرکاری پیسوں کے تیل سے یہ جل رہا ہے, اس کو بجھا دیجئے. تو اگر آپ سلطنت دیکھیں تو اس طریقے کی سلطنت, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آقا بنایا یعنی باس بنایا, بڑے جو ہے وہ ان کو سلطنتیں کے علاوہ دوسری چیزیں دی تو اتنے نرم ہیں. حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ یہ بوجھ میں اپنے کندھوں پہ لے چلوں گا. غلام کہتا ہے کہ میں پہنچا دوں, میں آپ کا غلام ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, قیامت میں یہ چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. اس طریقے سے اگر مصیبت پڑ گئی تو صبر کی ایسی مثالیں پیش کی. جہاں تک استقامت کی بات آئی, میں کتنی باتیں کہوں
یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. یہ مزے کی بات، یہ جتنی بات ہے، کیونکہ ان کی تربیت، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو بکری نہیں چرا پاتا تھا، میرا باپ مجھے بہت مارتا تھا کہ تجھے بکری چرانے کا سلیقہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے پتھر سے ہیرا نکالنا ہوتا ہے اور پھر جو ہیرا کاٹ چھانٹ کر کے سامنے آتا ہے تو اربوں اور خربوں میں بکتا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ساری صفت انہی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ خود عملی شکل میں کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی ٹیم تیار کی. لہذا اگر یہ ایسی ٹیم نہ تیار کی گئی ہوتی، یہ ایسے صحابہ موجود نہ ہوتے، صرف رسول اکرم مثال کے طور پر ہوتے، تو لوگ یہ کہتے وہ بھائی اللہ کے رسول ہے اور ان کی بات کہاں آ سکتی ہے، یہ کہہ کر کے لوگ عذر پیش کرتے. لہذا قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے اس عذر کو ختم کیا کہ دین فطرت کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو. یہ پہلی وجہ ہے کہ صحابہ کی ضرورت کیوں پیش آئی. نمبر 2، جس چیز کے ذریعے قیامت تک دنیا والوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے کاغذ پرنٹنگ کا سہارا نہیں لیا ہے. قرآن کریم کے لیے سہارا لیا گیا ہے سینہ بسینہ حفظ. یہ صحابہ کی ٹیم ویسے تو یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. مکہ فتح ہوا تو زیادہ مکے میں کتنے لوگ رہے ہوں گے پڑھے لکھے؟ 10 سے 15 لوگ رہے ہوں گے، اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں تھے. 10 سے 15 لوگ جس قوم میں پڑھے لکھے رہے ہوں، ایسی قوم کو جو ہے آپ مہذب بنا دیں، ایسی قوم کو آپ تعلیم یافتہ بنا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹیم کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ جو کتاب نازل کی گئی جو منظم من اللہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، چاہے تحریری شکل میں اور چاہے حفظ کی شکل میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی ٹیم کا انتخاب کیا اور صحابہ کی ضرورت محسوس ہوئی. تیسری چیز، اسلام کی ایک صفت، یہ آپ کو معلوم ہے یا آپ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اسلام کے آنے کا جو مقصد ہے، اسلام غلبہ چاہتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام چاہتا ہے کہ تمام دینوں پر اسلام غالب رہے. ایک شکل ہوتی ہے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنے پاور سے، اپنی نبی کے ساتھ اپنی روحانیت سے دین کو غالب کر دیں. اگر یہ کیفیت اختیار کی جاتی تو قیامت تک ہم سب یہ کہتے کہ بھئی وہاں پر معاملہ اللہ ہی خود کر دیا ہے. اب ایک ایسی ٹیم موجود رہی کہ جس نے عمل کر کے دکھلایا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون، ایک جیت کہتا ہے، پھر آگے ویقتلون، کہ جان دیتے بھی ہیں جان لیتے بھی ہیں. یعنی دنیا والوں کو بتایا کہ دین کو غالب کیسے کیا جاتا ہے. تو چونکہ دین کا ایک مقصد غلبہ ہے، اس غلبہ کے لیے کیا چاہیے؟ ٹیم چاہیے. اگر یہ چھو منتر کے ذریعے غلبہ کیا جاتا تو پھر ہم قیامت تک کے لیے عذر پیش کرتے اور ہم کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابہ کی ٹیم بھی بھیجی تاکہ وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ دین غالب کیسے ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سمندر کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. اس وقت جب پانی پر لڑائی پاسبل نہیں تھی، دریائی سفر، سمندر کا سفر جنگ کے لحاظ سے ممکنات میں سے نہیں تھا، ایسے وقت میں جو ہے وہ صحابہ کی ٹیم تیار ہوئی اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. تو یہ کیا تھی کہ یہ جو چیز ہے جو اسلام کا ایک مقصد تھا، قرآن مجید کی حفاظت، اس کے لیے بھی ضرورت، دین کے غلبے کے لیے اس کے لیے بھی ضرورت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اگر وہ نمونہ پیش کرنے والا کوئی موجود نہیں رہے تو وہ نمونہ پیش کیسے ہوگا؟ اس لیے ایک ٹیم چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے نمونے کو پیش کرے. آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے آپ کو ریلیکس ہوئے مدینہ آ کر کے، حالانکہ 30-40 سال کا واقعہ ہے، اس وقت جبکہ آج کے 1450 سال ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں تو گاؤں میں لوگ
خط لکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایمبیسڈر کا انتظام کیا, جب لوگ ایمبیسڈر جانتے بھی نہیں تھے کہ ایمبیسڈر کسے کہتے ہیں, سفیر کسے کہتے ہیں. حبیب مصطفیٰ نے ایک نظام قائم کیا, اور اسی ٹیم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بادشاہوں سے نہیں, سپر پاور سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو آخر اللہ کے رسول کہاں کہاں جاتے ہیں؟ 200, بعض روایت میں آتا 200 سے 250 خطوط لکھے گئے تمام بادشاہوں کو, بڑے بڑے قبائل کو, اور انہی صحابہ کے ذریعے ان کے سفارت کاری کا پورا کام کرایا گیا. اور اس طریقے سے وہ انٹرنیشنل لیول پر باتیں کرنے لگے. اونٹوں کے چرانے والے تھے, اور انٹرنیشنل لیول پر جا کر لوگوں سے کیا کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور وہ بھی دانا دیتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جو کل تک تمہارے پیروں میں جوتا نہیں تھا, آج تم اس طریقے سے باتیں کرتے ہو. یہ ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو قرآن نے کہا کہ نبی کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے, وہ نمونہ آپ یہ دیکھیے. قرآن کا علم, قرآن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹیم ہے. دیکھیے قرآن کے علم کی بات آتی ہے تو ایک اسپیشلسٹ موجود ہے. کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے قرآن سیکھا جائے, عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا. یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر کو قرآن نہیں آتا ہے, لیکن اس کے اسپیشلسٹ تیار کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, اللہ کے رسول اس کے اسپیشلسٹ ہیں. اس کا نمونہ موجود ہے ابی بن کعب کے اندر. گرچہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا, اس نبی کو کوئی نہیں پا سکتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے. اسی طریقے سے اگر قانون دانی کا معاملہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل سے مسئلہ پوچھیے. معاذ بن جبل سے قانون معلوم کیجئے کہ قرآن کہتا کیا ہے. وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت سے پوچھیے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو جا کر کے پوچھیے. میں اگر ایک ایک گناؤں, عورتوں کے مسائل میں ازواج مطہرات کو اتنا ماہر بنا دیا, اس میں خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورتوں کے مسائل پر وہ گفتگو کرتی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں آل راؤنڈر اس میں ابو بکر ہیں, حضرت علی ہیں. کہتے کوئی بھی چیز سمجھنا ہے ہم سے آ کر کے سمجھیں. یہ کیا ہوا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات کہی تھی کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, اس نمونے کے تمام نمونے پروردگار عالم نے اس ٹیم کے ذریعے کیا کیے, تیار کروائے. اسی طرح آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات, اتنے انبیاء دنیا میں آئے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک, کسی کی بات بے عین ہی محفوظ نہیں رہ پائی. وجہ کیا تھی کہ جس وقت یہ انبیاء آئے ان کی ٹیم ایسی موجود نہیں تھی کہ جو ان کی بات کو محفوظ کر کے آگے پاس کر دیتی. بائبل, انجیل بہت مشہور کتاب ہے. انجیل کو لکھا گیا تقریباً 150 سال کے بعد. کوئی لکھنے والا نہیں ہے, کوئی لکھنے والا نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کو عملی شکل میں پیش کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. اگر ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو ان کے لیے ان کی ٹیم نے اس کو کر کے آخر تک لا کر کے ایسی جگہ چھوڑا کہ جب کتابت کا وقت آ گیا تاکہ حدیثیں محفوظ ہو جائیں. ایک ایک بات اللہ کے رسول, اگر کبھی کوئی آدمی بڑے غور سے مطالعہ کرے تو موتھانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دن کا شیڈول لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ حضور جب اٹھتے تھے تو یہ کرتے تھے, اس کے بعد تقریباً 9-10 بجے یہ کرتے تھے, پھر آپ 11-12 بجے یہ کرتے تھے, پھر عصر کے بعد آپ یہ کرتے تھے, پھر عشاء کے وقت آپ یہ کرتے تھے, پھر سونے کے وقت یہ کرتے تھے, سونے کے اٹھنے کے بعد یہ. کیوں, کہاں سے ملا ان کو؟ یہ صحابہ کی جو ٹیم تھی اس نے ایک ایک چیز کیا کیا, محفوظ کیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اور قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے اللہ کو رکھنا تھا. ایک طرف اللہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا, سارے عالم کے لیے, قیامت تک کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا. تو یقینی بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے. قرآن جب نبی نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا تو کتاب نہیں آئے گی. تو کتاب کی حفاظت, رسول اکرم کی زندگی کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑے ٹیم کی ضرورت ہے جو رب ذوالجلال نے تیار فرمایا. یہ بنیادی باتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک ٹیم کا وجود بخشا. اس لیے صحابہ کی ضرورت ہمارے لیے ان تمام معنوں میں بہت ہی اہم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صحابہ کی شایان شان, ان کی محبت ہمارے اندر عطا فرما اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا, کیونکہ وہ رسول اکرم کے نمونے کا پرتو ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللہ